بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، ذرا کامنٹ باکس میں بتائیں تو۔ اور آپ کو جو ہے وہ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی آ گیا ہوگا کہ میں آج کیا شیئر کر رہی ہوں۔ تو میں نے جو ہے وہ گھر میں دہی جمانا تو سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لی جائے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو دہی کا استعمال تو ویسے ہی بہت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر میں لسی بناتے ہیں، دہی بڑے بناتے ہیں، یا اس کو ڈپ کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ دہی اور پراٹھا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچا جو ہے وہ آج دہی جما ہی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تقریباً 1.5 کلو جتنا دودھ لیا ہے۔ اگر آپ کچا دودھ لے رہے ہیں تو کچا دودھ جو ہے وہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ابال لیں تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے، اور اگر آپ ٹیٹرا پیک لے رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ جسٹ ابالنا ہی ہے، بہت زیادہ آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ بوائل بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ کچا پن بھی دور ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں اس کو مستقل ہلائی جا رہی تھی تاکہ جو جھاگ آتا ہے نا، ہمیں یہ جھاگ چاہیے۔ تو اس کو ہلاتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ مجھے 5 سے 7 منٹ ہو چکے تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے جناب، بات ساری یہ ہے کہ دہی بنانے کا ذہن میں آیا کیسے؟ وہ جب گھر میں دیکھا کہ روز روز جو ہے وہ دہی باہر سے منگایا جا رہا ہے تو سوچا کیوں نہ جو ہے وہ گھر میں ہی جما لیا جائے۔ تو بس خیال آیا کہ جو ہے وہ پھر ویڈیو بھی بنا لی جائے۔ اچھا جی، دودھ کو ابالتے ابالتے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ ہو چکے تھے، اور یہاں پہ یہ جو ہے کہ اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو جب یہ ابال آنا شروع ہوا تھا تو میں نے چولہا بند کر دیا تھا، اور اب ہم اس کو جو ہے وہ جگہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ ٹھنڈا مطلب ہمیں نیم گرم رکھنا ہے، اس کو گنگنا سا رکھنا ہے۔ تو میں نے چولہا بند کر کے جو ہے وہ میں نے سلیب پہ رکھ لیا تھا، اور اس کو میں ہلاتے چلے آئی تھی کہ تاکہ یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے اور اس کے بعد اچھا سا گف سا بھی جھاگ سا جیسے آ جائے۔ تو یہاں پہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں مجھے تقریباً جو ہے وہ 4-5 منٹ مجھے لگ گئے تھے۔ دودھ جو ہے وہ ابھی بھی بہت گرم تھا، تقریباً مجھے یہاں پہ 5-6 منٹ اور لگ گئے تھے۔ تو میں اس کو مستقل ہلائی جا رہی تھی کہ یہاں پہ اچھا جو ہے وہ جھاگ سا بن جائے۔ تو جب بالکل دودھ جو ہے وہ نیم گرم اور گنگنا ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ فنگر ڈال کے چیک کر لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی انگلی سے بہت زیادہ گرم نہ لگ رہا ہو۔ تو یہاں پہ آج میں جما رہی ہوں مٹی کے کنڈے میں بھی جما رہی ہوں، اور جو ہے وہ ہاٹ پاٹ میں بھی۔ تو مٹی کا کنڈا آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، اکثر دفعہ گھروں کے اندر کھیر آتی ہے تو وہ مٹی کے کنڈوں میں آتی ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے مٹی کا کنڈا جو ہے وہ دھو لیا تھا، اور جو ہے یہاں پہ میں جما رہی ہوں ساتھ میں ہاٹ پاٹ میں۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ 2 جگہ جو ہے وہ دودھ ڈال لیا ہے۔ دودھ جو ہے وہ نیم گرم تھا، لیکن چونکہ میں اس کو پکڑ سکتی تو میں نے اس لیے جو ہے وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ گنگنا نیم گرم دودھ کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہاں پہ دہی۔ اچھا، دہی جو ہے وہ آپ کوشش کریں گاڑھا دہی لیجیے گا، پہلے تو یہ یاد رکھیں آپ نے پتلا پانی دہی نہیں لینا۔ اور دوسرا یہ کہ دہی بہت زیادہ کھٹا نہ ہو، اگر دہی کھٹا ہو تو پھر آپ دہی میں ڈال لیں 1 سے 2 چمچ چینی۔ یہ دیکھیں یہاں میں نے ہاٹ پاٹ میں جو ہے وہ بالکل سائڈ میں جو ہے 1 بڑا چمچ جو ہے وہ بھر کے میں نے یہاں پر دہی ڈال لیا گاڑھا گاڑھا، اور ہلکا سا ہلا دیا ہے۔ اور سیم یہی پروسیس جو ہے وہ مٹی کے کنڈے میں بھی جما رہی ہوں، تو یہاں پہ بھی میں نے بس تھوڑا سا دہی ڈالا ہے، 1 چمچ سے تھوڑے کم، اور یہاں پہ ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دونوں میں جمانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ مٹی کے کنڈے میں کیسا جمتا ہے اور ہاٹ پاٹ میں کیسا جمتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جناب میں نے جو ہے وہ دہی ہم نے رکھ دیا ہے، تو ابھی تقریباً جو ہے اوور نائٹ رہے گا، تقریباً 7 سے 8 گھنٹے۔ تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا جما ہے دہی۔ صبح یہ میں نے چیک کیا تھا، تو اب دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے جما ہے۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست جما ہے، بہت گاڑھا دہی جما ہے۔ مٹی کے کنڈے میں بھی آپ دیکھ لیں، اور میں آپ کو ہاٹ پاٹ میں بھی دکھا دیتی ہوں۔ تو اب یہ بالکل ریڈی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی چیز میں آپ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں دہی کو۔ چاہے تو آپ اس کی لسی بنائیں، چاہے تو آپ جو ہے اس کو کڑھی میں استعمال کریں دہی کو، یا چاہیں تو جو ہے آپ جو ہے دہی کی کوئی بھی ڈپ بنائیں، یا آپ جو ہے وہ دہی اور روٹی کھا لیں۔ میں آپ کو پیالے میں بھی نکال کے دکھاتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنا گاڑھا اور کتنا زبردست جو ہے وہ دہی جما ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ بہت زبردست جو ہے وہ دہی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، اور اب اس کو کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کی لسی بنائیں، چاہے تو کڑھی میں استعمال کریں، یا چاہے تو دہی بڑے بنائیں۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔